ایک بار کچھ عرب تاجر اور حاجی اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ جب یہ لوگ سندھ کے قریب دیبل کے مقام پر پہنچے تو ان کو مقامی ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ یہ مقامی ڈاکو راجہ دار کے لیے لوٹ مار کا کام کرتے۔ حجاج بن یوسف جو کہ اس وقت اموی خلیفہ کا ایک طاقتور گورنر تھا، جب یہ لوٹ مار کی خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو وہ غصے میں آگ بگولا ہو۔ حجاج بن یوسف نے راجہ دار کو فوراً خط لکھا اور کہا ہمارے لوگوں کو لوٹا گیا ہے اور ہماری عورتیں قید ہیں، ان کو رہا کیا جائے۔ جواب میں راجہ دار نے کہا کہ یہ میرے ڈاکو نہیں ہیں، ان پہ میں کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس وقت کے اموی خلیفہ ولید نے حکم دیا ہے کوئی ایسا شخص جو یہ ظلم ختم کرے؟ تو حجاج بن یوسف نے جواب دیا ہاں، میرے پاس ایک نوجوان ہے، محمد بن قاسم۔ 695 عیسوی میں عرب کی گرم ریت اور تپتے صحرا میں ثقفی خاندان میں ایک بچے نے جنم لیا۔ جی، یہ وہی ثقفی خاندان جس نے حجاج بن یوسف جیسے سخت گیر گورنر کو جنم دیا۔ محمد بن قاسم کو بچپن سے ہی گھڑ سواری، نیزہ بازی اور جنگی مشقوں کا کافی شوق تھا۔ جنگی مشقوں کے دوران ہی اکثر لوگ کہا کرتے تھے یہ لڑکا میدان جنگ کا شیر ہے۔ لوٹ مار کے اس واقعہ کے بعد راجہ دار سے لڑائی کی ذمہ داری محمد بن قاسم کو دے دی۔ محمد بن قاسم جو کہ اس وقت 17 سال کا نوجوان تھا، اپنی فوج اور آگ پھینکنے والی منجنیقیں لے کر سندھ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنا پہلا کیمپ مکران میں لگایا اور یہیں سے بیٹھ کر وہ دیبل فتح کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ دیبل راجہ دار کی حکومت کی ایک مضبوط جگہ تھی جہاں پر ایک بڑا مندر تھا، دفاع مضبوط تھا۔ محمد بن قاسم نے اپنی جنگی صلاحیتوں کی بنیاد پر جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا یہاں پر جنگ نہیں، تدبیر چلے گی۔ اس لیے محمد بن قاسم کے حکم پر رات کو خندقیں کھودی گئی، سمندری راستے سے بحری فوج آئی اور زمین سے گھڑ سوار آئے اور پورے شہر کو گھیر لیا۔ لوگ گھبرا گئے، عوام مایوس ہو گئی اور دیبل مسلمانوں کے ہاتھ میں آ چکا۔ اور یہ تھا بر صغیر کا وہ دور جہاں سے بر صغیر میں اسلام شروع ہوا اور اس کو باب الاسلام کہا۔ دیبل کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی طاقت اور مضبوط ہوگی۔ وہ جہاں گیا شہر اس کے قدموں تلے بچھ گئے۔ نیرون، سیون، اروڑ کو محمد بن قاسم نے فتح کر لیا۔ جب یہ محمد بن قاسم نے سندھ کے اتنے علاقے فتح کر لیے تو راجہ دار اپنی فوج کے ساتھ باہر نکلا۔ ایک زبردست لڑائی ہوئی اور بالآخر داد مارا گیا اور یوں راجپوت طاقت کا سندھ میں خاتمہ ہوا۔ اس وقت ملتان کا گورنر ایک برہمن تھا جو کہ راجہ دار کا نمائندہ تھا اور سورج مندر کا پجاری تھا۔ سورج مندر کے اندر کافی زیادہ سونا اور زیورات موجود تھے۔ اب محمد بن قاسم کی اگلی نظر ملتان پر۔ جب محمد بن قاسم کی فوج ملتان پر پہنچی، برہمن نے اپنی حکومت بچانے کی کوشش تو کی لیکن اس کی فوج محمد بن قاسم سے زیادہ دیر مقابلہ نہ کر پائی اور ملتان مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ سورج مندر کا یہ سونا یا زیورات اسلامی حکومت کے قیام کے کام آیا۔ محمد بن قاسم ایک فاتح تو ضرور تھا مگر ظالم نہیں تھا۔ اس نے مندروں کی حفاظت کی، ہندوؤں کو زمین کا درجہ دیا، ٹیکس معاف کیا اور مقامی لوگوں کو عہدے دیے۔ اسی دوران مقامی خلیفہ ولید کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد نیا خلیفہ بنا سلیمان حجاج بن یوسف سے شدید نفرت کرتا تھا اور اسے پتہ تھا کہ حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم آپس میں گہرے رشتہ دار ہیں۔ اس لیے نئے گورنر سلیمان نے حکم دیا محمد بن قاسم کو واپس بلایا جائے۔ محمد بن قاسم واپس لوٹ رہا تھا کہ اسے رستے میں قید کر دیا اور کچھ ہی دن بعد یہ نوجوان جس نے بر صغیر کا نقشہ بدل دیا تھا اسے قید میں ہی شہید کر دیا اور محض 20 سال کی عمر میں محمد بن قاسم اس دنیا سے جا چکا۔ محمد بن قاسم بر صغیر کے لیے اسلام کا دروازہ کھول چکا تھا اور اسی دروازے سے آگے محمود غزنوی، غوری، خلجی اور مغلوں نے تاریخ لکھ لی۔